سورہ بقرہ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہاں پر فرسٹ کیٹیگری بتائی جا رہی ہے لوگوں میں سے کہ کتنی ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے کیٹیگری کافرین کی، کافروں کی۔ اور کافر جب بھی نام آئے اس میں دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کافر کون ہوتا ہے۔ ایک وہ جو قلب سے یعنی عمل سے کافر ہے، عمل نہیں کرتا، اسلام ہے۔ اور دوسرا وہ بھی کافر ہے جو اسلام یا پھر اس کو نہ عمل ہے نہ اسلام ہے، اسلام ہی نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ ہمارا جو سوچ ہے وہ کیا ہے کہ وہی لوگ کافر ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو ہندو یا سکھ عیسائی ہوتے ہیں وہی کافر ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، مسلمانوں میں سے بھی کافر ہوتے ہیں وہ جو عمل نہیں کرتے، زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن پھر عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر کافرین دونوں ہی طرح کے کفر ہیں، اور عملی کفر بھی اور اعتقادی کفر بھی، دو طرح کا کفر ہے، عملی اور اعتقادی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ دونوں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب یہاں پر ان کا یہاں ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں کافرین کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں ہی لوگ ہیں کہ جو اسلام میں ہیں، جانتے ہیں اسلام میں اس کے سارے ان کو ریسٹرکشنز پتہ ہیں، اسلام میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی پرواہ نہیں اللہ کے حکموں کی۔ اور وہ تمام کافرین بھی جو اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں اور اللہ کی دی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ سوچتے نہیں کیا کہ یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، یہ سمندر کس نے بنائے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے دلوں پر، ان کی نگاہوں پر، ان کے کانوں پر پردے لگا دیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام میں سب رہ کر بھی اسلام کو فالو نہیں کرتے، مسلمان کہہ کر اپنے آپ کو اسلام کی کسی تعلیم کے اوپر نہیں چلتے۔ اور وہ تمام لوگ بھی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ تمام لوگ بھی اس میں آتے ہیں کہ جو سب کچھ اللہ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہے اس کے پیچھے ہے کون، یہ سورج کون چلا رہا ہے، یہ زمین کون چلا رہا ہے، یہ آسمان کون چلا رہا ہے، یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے۔ اس کے کیوں اللہ نے ان کو دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ان کو سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ جو انسان سوچتا ہے پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ نے ان کے پر سیڑ کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب ان کے لیے سٹیمپ ہو گئی، اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، دونوں طرح کے کافروں کے لیے، سمجھ گئے؟ اب آیت نمبر 8 کو لے لیجئے۔ اب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم الآخرت پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں۔ اب وَمِنَ النَّاسِ کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر کیا خطاب ہے، یعنی وہ لوگ منافقت کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام میں تو ہیں لیکن اسلام میں منافق کا کیا مقام ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو اسلام کا صرف لباس اوڑھتا ہے اور ہوتا وہ دنیا داری ہے، لیکن وہ جہاں چاہے اسلام کو لے لیتا ہے اور جہاں چاہے دنیا دار بن جاتا ہے، دو رخا، دو فیس، ڈبل چال چلنے والا، تو دو منہا۔ تو یہ ہے اب ان لوگوں کا یہاں پر تیسری کیٹیگری بتائی جا رہی ہے۔ یعنی پہلی کیٹیگری کافرین کی، اب دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی یعنی کافروں کی۔ اب یہاں پر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ کہتے تو ہیں اپنے آپ کو ایمان والے، اور وَبِالْآخِرَةِ، بالآخری، اور آخرت پر بھی ایمان ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکے میں ڈالا ہے ان کو اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں یہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، سوائے اس کے اپنے نفسوں کے، وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ اب منافق کون ہے
کیا ہوتا ہے؟ دھوکے باز. ہاں یہ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ یخادعون اللہ کون ہے؟ کس کے اندر ہوتا ہے دھوکہ دینا؟ ہاں تو یہ منافق کی صفات ہے، دھوکہ دینا. ہاں ہمیں مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں کھیلتا. فی قلوبہم، آگے ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، لہٰذا بڑھا دیا ان کو ان کی بیماری میں. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بما کانوا یکذبون، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تیسری آیت کو، تیسرے لفظ کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے کہ منافق کون ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے. یکذبون کو ہائی لائٹ کر لیجئے. منافقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں یہاں پر. دھوکہ، زبان پر کچھ دل میں کچھ، دھوکہ دینا، دھوکے باز اور جھوٹے. جی آیت نمبر 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین پر فساد نہ کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور یہ ان کی اگلی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ یہ اپنی اصلاح کو، یہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. یعنی تفسدون، مفسد، فساد کرنے والے. یہ بھی کس کی کیٹیگری ہے؟ منافق کی. فساد کرنا، دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا، یہ تمام صفات کس کے ہیں؟ منافقین کے. الا انہم المفسدون، خبردار بے شک وہی مفسد ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں، مفسد ہیں، فساد کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو جانتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ. کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ. قالوا، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے؟ کما، جیسا آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف. الا، بے شک، خبردار. انہم، ہم، بے شک وہی، ہم السفہاء، بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. چوتھی اب اگلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے ان کی؟ بے وقوف. مومنوں کو، ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں. یہ دوسروں کو، اپنے آپ کو عقل مند، اور مومنین کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. اپنے آپ کو سمجھدار، عقل والے. یہ بھی کس کی صفت ہے؟ منافق کی. آیت نمبر 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اب آگے ان کا بیان ہو رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں. قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطینوں کی طرف. قالوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ دو رکھے. یہاں پر لکھ لیں کہ یہاں منافقین کی کون سی صفت بتائی جا رہی ہے؟ دو منہا، دو رکھا. اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ. ایمان والوں میں کچھ، دینداروں میں بیٹھا کچھ بات کرتا ہے، اور جب دنیا داروں میں جاتا ہے کچھ اور بات کرتا ہے. اور نمبر آیت 15. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اور یہ لوگ، یہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی ان سے مذاق کریں گے. اور وہ مذاق کیا ہوگا؟ ویمدہم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یامہون، اور یہ اندھے بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملی ہوئی ہے ان کو ڈھیل، یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے لیے بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے ان کو، جو ہر نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں. ان کی کارسازیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے بھی ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے رہے ہیں. ان کو ہر نعمت مل رہی ہے. اولئک الذی اشتروا الضلالۃ، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے. فما ربحت تجارتہم، اور نہیں فائدہ دیا ان کو. وما کانوا مہتدون، ان کی تجارت میں، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا. اب کون لوگ ہدایت پانے والے نہیں؟ کافرین، دونوں طرح کے کافر. ایک عقیدے والا کافر بھی اور عمل والا کفر بھی، دونوں کو ہدایت نہیں مل سکتی. اور نمبر 3 دوسرے پہ کیا آ گیا؟ جتنے بھی منافقین ہیں جو اسلام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا رویہ ہے، دین کے ساتھ یعنی دو رخا پن ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، استہزاء ہے، مذاق ہے. یعنی یہ جو منافقین ہیں آخر میں یہ بھی کس میں ہو جائیں گے؟ کافرین میں سے ہی. یعنی دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا.
فرسٹ نمبر پہ کون تھے؟ ایمان والے متقین لوگ. نمبر 2 پہ کون تھے؟ کافرین. نمبر 3 پہ کون ہے؟ منافقین. تو 3 طرح کے لوگ ہیں اور تینوں میں سے ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کے لیے. اور متقین کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، بچنے والا، گناہوں کو چاہے گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے ہر معاملے میں اللہ کا خوف رکھنے والا.